اس عدالت کے خلاف ہوئی ہیں کہ جس میں خود مریم بی بی ایک مجرم ہیں، ایک سزا یافتہ ہیں اور ضمانت میں ہیں۔ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ یہ جو ووٹ ہوتا ہے سی ایم کا یا وزیر اعظم کا، یہ آپ کے ضمیر کا ووٹ نہیں ہے۔ صرف اور صرف انہیں پرابلم تھا کہ حمزہ کو جتانا ہے کسی بھی طریقے سے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ٹویٹس کی ہیں، مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹس کی ہیں۔ راجہ عامر عباس صاحب، میں یہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی۔ اگر انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں، اپنے ہی دیے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے، بہت ہو گیا۔ راجہ صاحب، یہ تو ہیڈ آن ہیڈ ہو گئی ہیں مریم صاحبہ سپریم کورٹ سے۔ دیکھیے، کون سی سپریم کورٹ سے؟ اس سپریم کورٹ سے کہ جس نے میاں نواز شریف، جو کہ پاکستانی قانونی ہسٹری میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ ایک مجرم کو ضمانت دی جائے اور پھر اسے بیرون ملک جانے دیا جائے، اس سپریم کورٹ کے ہیڈ آن ہوئی ہیں۔ اس عدالت کے خلاف ہوئی ہیں کہ جس میں خود مریم بی بی ایک مجرم ہیں، ایک سزا یافتہ ہیں اور ضمانت میں ہیں، اور اس سپریم کورٹ اس بینچ کے خلاف بات کر رہی ہیں کہ یہ وہی بینچ ہے کہ جس نے قاسم سوری والے کیس میں یہی 3 معزز جج صاحبان تھے کہ جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا کہ جس میں ان کی نون لیگ کے ٹوٹل 84 ممبرز تھے اور ان کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا گیا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ایشو تھا اس وقت یہ بالکل سپریم کورٹ کی، اگر مریم بی بی کے آپ ٹویٹ پڑھیں تو اس وقت انصاف کا بول بالا ہو رہا تھا۔ آج جب یہ کیس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس فیصلے سے شروع ہو رہا ہے، وہ فیصلہ کون سا تھا؟ وہ فیصلہ وہ تھا کہ جس فیصلے کے تحت اس ملک میں سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا کہ اب جو یہ لوٹاکریسی ہے، یہ جو پارٹی کی پارلیمانی ڈسیزن کے خلاف ووٹنگ ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس کو ایک ناسور کہا کہ یہ جو پیسے لے کے اور ہوٹلوں میں یا چاہے سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے جو یہ تمام اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف، اس کو روکا گیا، تو اس کو یہ ان کو برا لگ رہا ہے۔ اور پھر جب آئین میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جناب ایک شخص جو کہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف، کیونکہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ یہ جو ووٹ ہوتا ہے سی ایم کا یا وزیر اعظم کا، یہ آپ کے ضمیر کا ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کے پارٹی ہیڈ کا ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کی پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیژن کا ووٹ ہے، اور جہاں پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو وہاں پہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ اور پارٹی ہیڈ اس وقت آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیژن کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے تو پارٹی ہیڈ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک ریفرنس اسپیکر کو بھیجے اور اس کو ڈیفیکشن کے تحت ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ ابھی بات ہو رہی ہے چودھری شجاعت صاحب کی کہ جناب انہوں نے کہا ہے چونکہ یہ پرویز الہی کے میں خلاف نہیں ہوں، یہ منافقت کر رہے ہیں۔ کیا چودھری شجاعت آج لکھیں گے کہ پرویز الہی نے چونکہ ڈیفیکشن کر لی ہے، پرویز الہی کا ممبرشپ ختم کی جائے؟ کیا چودھری شجاعت نے ریفرنس بھیجا کہ ان 10 افراد کو ڈی سیٹ کر دیا جائے؟ قطعاً نہیں۔ صرف اور صرف انہیں پرابلم تھا کہ حمزہ کو جتانا ہے کسی بھی طریقے سے، ادروائز وہ بھیجیں ریفرنس اور ڈسکوالیفائی کرائیں پرویز الہی کو۔ تو یہ ٹوٹل ہپوکریٹک ایک قسم کی جو انہوں نے ایک تو میں نے آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹویٹ بتائی، اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت بھی ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آنریبل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اس ٹرینڈ کو جا کے ابھی بھی ٹویٹر پہ دیکھ سکتا ہے۔ میں اس کو نہیں دہرا سکتا یا میں آپ کو وہ الفاظ نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنے گھٹیا الفاظ پر مبنی ٹرینڈ ہے، جو سپریم کورٹ کے آگے جا کے چیف جسٹس بھی بنیں گے۔ تو راجہ صاحب، یہ تو بہت خطرناک ٹرینڈ نہیں ہے جو اس وقت بن چکا ہے، پوری محاذ رہی ہے نون لیگ کی، کیا اس پہ کوئی کنٹیمپٹ نوٹس ہو سکتا ہے؟
देखिए वो एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जनाब ये शरीफ फैमिली जौन सी है ये अदालतों की लाडली है। आपके इल्म में होगा कि इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून के 2-3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एक ने उनके बच्चों को धमकी दी, इन्हीं के सेनेटर या MNA थे, और एक वो दूसरे थे, उन्होंने की, कॉन्टेम्प्ट आई, उनको सज़ा हुई, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के को ये इल्म नहीं है कि इसी खातून को जो कि ये कर रही हैं ट्वीट के जनाब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और बेंच को प्रेशराइज कर रही हैं, क्या उसके खिलाफ ये नोटिस लेके उनको अपनी बेल रिकॉल नहीं कर सकते? कानून तो इजाज़त देता है कि आप इनने जो बेल की फैसिलिटी दी हुई है वो रिकॉल करें। ज़मानत इसलिए नहीं दी गई कि आप अदलिया पे इस किस्म के अटैक करें। बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अदारे को खुद से भी बचाना है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी डिसीजन लेना है कि जनाब ये किस किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करके, एजाजुल एहसन साहब की बात करके और चाहे चीफ जस्टिस साहब की बात करके और कि जनाब हम कोई शायद बेंच चेंज कर लेंगे, या आज इन्होंने कोशिश की कि लार्जर बेंच को तश्कील दिया जाए। एक सिंपल सी प्रेपोजिशन है, प्लेन रीडिंग ऑफ आर्टिकल 63(1)(b) में लिखा हुआ है कि जनाब पार्टी जोन सी है उसकी पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी। तो इस इशू को आज ही अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देती, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी लीनियंसी दिखाई कि इनको टाइम दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।